السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ منتشر خواب ہیں، پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور 6 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی سماج و معاشرے میں حق بات اللہ کے آیات کو پیش کیا جاتا ہے، سچی اور توحید کی بات کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں کے جو مشرکین اور باطل پرست ہوتے ہیں، بدعتی اور خرافاتی ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ان کے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ جو بات پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کو اس بات سے دور کیسے رکھا جائے، کیسے ان کی باتوں کو بے اثر کیا جائے، اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے، طرح طرح کے پینترے وہ لوگ اپناتے ہیں۔ سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید کو لے کر مکہ کے اندر جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے دعوت توحید کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا شروع کیا، تو آپ کی مخالفت پر تمام کے تمام قریشی اور مکہ کے جو مشرکین تھے وہ متفق تھے کہ نہیں، ان کے مخالفت کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ انہی سے اپنی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ ایک اللہ کی بات کر رہا ہے، باقی تمام دیوی دیوتاؤں کو بالکل ختم کرنے کے چکر میں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں لوگوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو بات پیش کرتے ہیں یہ ان کے اپنے خواب کی باتیں ہیں، خواب میں ادھر ادھر کی بات دیکھتے ہیں وہی بولتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ کاہن ہے، یہ جوتشی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ جادوگر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں خود اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا سیکھا ہوا اور ماہر شاعر ہے اور شاعری والی بات کرتا ہے۔ اب سبوں کی باتیں مختلف، سب تو سب مشرکین ہیں، سب کے سب ایک ہی تھیلی کے ہیں، لیکن سبھی کے جو رائے ہیں وہ الگ الگ ہے۔ لیکن اس سے جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سارے کے سارے جو قریشی سرداران تھے یہ ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے، جو ابو جہل کا چچا تھا، حرب بن امیہ۔ اس کی وفات کے بعد ولید بن جو مغیرہ ہے، قریشی سرداروں کی تمام کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں آئی، تو سارے کے سارے سرداران پہنچ گئے ولید بن مغیرہ کے پاس اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہا ہے اس کی دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی ترکیب بتلائیے، کوئی ایسی تجویز دیجئے کہ جس پر عمل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو اثر ہے وہ اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ ولید بن مغیرہ سردار بنا ہے یہ آدمی، چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ بھیجا اس کے پاس بھی ہوگا، سمجھدار آدمی تھا۔ کہا کہ تم لوگ کیا رائے پیش کرتے ہو بتاؤ۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم اس شخص کو کاہن کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ کہا کہ نہیں، کاہن کہتے ہیں جو بھوشیہ کی بات بتاتا ہے، جس کو جوتشی کہا جاتا ہے اس کو کہتا ہے کاہن۔ کہا کہ ہم اس کو کاہن کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کاہنوں کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ جو بات کرتا ہے بالکل سمپل اور سیدھے، جبکہ کاہن جب بات کرتا ہے تو وہ شعر و شاعری کے ساتھ کہتا ہے، تک بندی اور قافیہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں ہے، لہذا تم لوگ ان کو کاہن نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم اس کو دیوانہ کہیں گے کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہے۔ کہا کہ بالکل اللہ کی قسم یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی پاگلوں کو دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پاگلوں جیسی دم گھٹنے والی کوئی بات نہیں ہے۔
اور نہ ہی یہ الٹی سیدھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور نہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. لہٰذا اگر تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یا پاگل کہو گے، دیوانہ کہو گے، تو کوئی بھی ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. ایک آدمی نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، ان کا جو کلام ہے، جو قرآن پیش کرتے ہیں جو کلام، وہ بہت بالکل نپا تلا ہوتا ہے، تو ہم ان کو شاعر کہہ دیں گے. شاعر کہیں گے تو سارے لوگ جو ہے کہیں گے کہ یہ شعر و شاعری کرتا ہے، اس کی بات پر دھیان نہیں رکھیں گے. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کو شاعر بھی کہو گے تو بھی جو شعر و شاعری ہوتا ہے اور اس کے جو اصناف اور اقسام ہوتے ہیں اس میں سے کوئی چیز اس کے پیش کردہ کلام کے اندر نظر نہیں آتا ہے. لہٰذا اگر تم اس کو شاعر کہو گے تو بھی کوئی بھی بات نہیں مانے گا. اب 3 رائے آئی، تینوں رائے کو ولید بن مغیرہ نے رد کر دیا. تو لوگوں نے جھنجھلا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہی کوئی بے داغ رائے پیش کرو جو بالکل پرفیکٹ ہو، جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم لوگ ہتھ کنڈا اختیار کر سکیں. کچھ دیر تک وہ سر جھکائے سوچتا رہا. پھر اس نے کہا کہ تم لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ جو محمد ہے یہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے جن باتوں کے اندر ایسے جادو والا اثر ہے کہ جس کو سن کر کے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہوتا ہے، شوہر بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے. اصل میں ہوتا ہی ایسا ہی ہے. ایک بات یاد رکھیے، اس نے جو بات کہی تھی، ولید بن مغیرہ نے جو بات کہی وہ بالکل پرفیکٹ، کیونکہ توحید اور توحید کے اوپر تعامل، توحید اور توحید کے اوپر عمل، یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد لوگ ناراض ہوتے ہی ہیں. سبھی لوگ ناراض نہیں ہوتے ہیں. جو توحید پرست ہوتے ہیں وہ تو توحید پرست کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو ہے محبت کی چاشنی اور شیرینی کا جو چشمہ جو ہوتا ہے وہ ابلنے لگتا ہے. جو توحید کے خلاف ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا اور ہمارا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، اگر وہ توحید کے خلاف ہے اور آپ نے ان لوگوں کے درمیان میں توحید کی بات کی تو اگر توفیق نہیں ملی تو وہ آپ کا سب سے بڑا اور کٹر دشمن بن جائے گا. یہی چیز تھی. جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ان لوگوں نے لوگوں کو اذیت نہیں پہنچایا، لیکن لوگوں نے ان کی مخالفت کی. ابھی یہاں پر کہا نا کہ باپ باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتی ہے. تو اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جدا ہوتا ہے، بلکہ جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں، توحید پرستوں کی بات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے اندر ایسا جادوئی اثر ہے کہ جس کو سن کر کے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، کنبے خاندان اور قبیلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. تم یہ بات کہو، دیکھو لوگوں میں کتنا اثر کرتا ہے. سامعین اکرام، جب اس چیز کے اوپر سب لوگ ایگری ہو گئے، سب لوگوں نے اتفاق کر لیا، تو ایک 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جن کا کام یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرنا ہے. اور اس کا سردار بنایا گیا آپ کے چچا ابو لہب کو، جو آپ کا کٹر دشمن. اب ہونا یہ شروع ہوا کہ جن جن جگہوں پر محمد عربی سے، اب حج کا وقت آتا تھا، ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو دور دراز سے حاجی لوگ آتے ہیں ان کے سامنے جب اس کی دعوت کو پیش کیا جائے گا تو حاجی لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے. لہٰذا جب حج کا موسم ہو اور اس میں محمد جہاں جہاں پر جائیں وہاں پر تم لوگ بھی جاؤ اور محمد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرو. اب ایسا ہونا شروع ہوا کہ جب حج کا موسم آیا یا دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات لوگوں کو پہنچانے کے لیے جاتے، پیچھے سے ابو لہب بھی اپنے چنڈال چوکڑی کے ساتھ پہنچ جاتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بے دین ہے، اس کی بات کے اوپر دھیان مت دو، یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ چکا ہے، یہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے کہ جس سے خاندان میں، کنبے قبیلوں میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، شوہر و بیوی میں تفرقہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات کے اوپر دھیان مت دو. اب باہر سے لوگ آئے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ابو لہب یہ بات کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو شہرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ملنے میں عرصہ لگ جاتا، مسلمان عرصہ کہ اس کو نہیں کر پاتے، وہ دشمنوں نے کر دیا. بہت سارے لوگوں تک بات پہنچی. جو سچے قسم کے لوگ تھے وہ سنی سنائی باتوں پر دھیان نہیں رکھتے. جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ سنی سنائی بات پر دھیان نہیں رکھتے ہیں.
اب نتیجہ یہ ہوا کہ دور دراز سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے لگے، تفتیش کرنے لگے، آپ سے بات کرنے لگے، آپ کا کلام سننے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو ایسے ہی اپنے آپ فروغ ہوتا چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا چلا گیا، اور یہی شر کا جو پہلو تھا جس میں اللہ نے خیر کے پہلو کو نمایاں کر دیا۔ سامعین اکرام، ان لوگوں کے اگینسٹ میں ایک اور آدمی تھا، نضر بن حارث، لیکن اس کا جو پیٹرن تھا بالکل الگ تھا، ان لوگوں سے بالکل الگ پیٹرن تھا۔ وہ ایک دن قریشی سرداروں کے پاس آیا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، یہ جو محمد ہے تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے، سچے اور امانت دار بھی تھے، تم لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آج وہ اللہ کا کلام لے کر کے آئے تو تم لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہو اور ان کو جادوگر، کاہن اور شاعر اور دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہو۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں، بڑی مصیبت تم لوگوں پر آ پڑی ہے، اس مصیبت سے تم کو کیسے چھٹکارا حاصل ہونا چاہیے ذرا سوچو۔ اور اس آدمی نے کیا کیا؟ حیرہ گیا، حیرہ جا کر کے وہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کے قصوں کو اس نے یاد کیا، رستم و اسفندیار کے قصوں کو یاد کیا، جو پرانے زمانے کے قصے ہوتے ہیں جس کو لوگ بڑی چانک سے سنتے ہیں، ان تمام قصوں کو یاد کر کے آیا مکہ کے اندر، اور جہاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے جاتے وہاں پر یہ بھی ابو لہب کی طرف پہنچ جاتا اور لوگوں کو سناتا اپنے قصے اور کہتا کہ بتاؤ محمد کے کلام میں اور میرے کلام میں کون سا کلام زیادہ اچھا ہے، کیسے میرا کلام محمد کے کلام سے خراب ہے۔ اس نے بھی وہی کام کیا جو ان لوگوں نے کیا، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلانا شروع کیا اور اسلام پھلنا پھولنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مختصر سے مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عرب کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ بل قالوا اضغاث احلام، ان لوگوں کی ایک رائے نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کرتے ہیں یہ ان کی منتشر خواب ہے جو رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بل افتراہ، نہیں، یہ جو کلام ہے اس کو محمد نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا بل ہوا شاعر، نہیں یہ شاعر ہے، اگر یہ شاعر نہیں ہوتا، اگر یہ اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ کر کے نہیں لاتا تو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جیسے پہلے رسولوں کو معجزہ دیا گیا، قوم سمود کو، سیدنا صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی معجزے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا گیا معجزے میں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی معجزہ دیا جاتا، لیکن ان کو کوئی معجزہ نہیں ملا ہے، لہذا میں ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، حالانکہ جس بستی کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو اب یہ کیا ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ لے کر کے آئے، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ معجزہ کے انتظار میں ہی بیٹھے ہیں کہ بس معجزہ ملے گا اور فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے پچھلی قوموں نے ان کو معجزہ دیا گیا، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، ان کو بھی جب معجزہ دیا جائے گا تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ اپنی ہلاکت کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں، لہذا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ توحید کے دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، حق بات کو لوگوں کے گوش و گزار کرتے رہیے، جہاں تک ہو سکے آپ اللہ کے کلام کو پہنچائیے، باقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین اکرام، آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے ہماری نصیحتوں کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔